الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور ہماری معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کل بھی یہ آیت پڑھی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. آگے اللہ فرماتے ہیں ومن یتول اللہ ورسولہ فإن حزب اللہ هم الغالبون. ایک مثال کے ذریعے سے میں اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی انسان ایسا ہوگا کہ جو بلا تحقیق کسی کو اپنا دوست بنا لے. ہمیشہ انسان جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس صورت میں اس کو پہلے جانچتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اس کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس کے بعد جا کر کے اس کو اپنا دوست بناتا ہے. ایک دم سے کسی کو اپنا دوست بنانا اور اعتماد کر لینا یہ بے وقوفی کی علامت ہے. بہت سارے لوگوں کے مسائل ایسے ہیں کہ جو مہینوں تک آزماتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے اس سے دوستی کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کے باب میں سوال کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ جی حضرت یہ اچھا آدمی ہے. حضرت نے فرمایا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ اچھا آدمی ہے؟ کسی کو پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قریب رہو، اس کے پڑوس میں رہو، اس لیے کہ پڑوس میں رہنے سے اس کے مسائل کا پتہ چلتا ہے. یا اس کے ساتھ سفر کرو، سفر میں انسان کے معاملات کا پتہ چلتا ہے. یا تیسرے نمبر پر اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو، اس کے اندر بھی انسان کی حقیقت کھل کر آتی ہے. لین دین کے مسائل میں جب انسان کسی کو مال دیتا ہے، پھر سامنے والا جب اس کو واپس کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس سے اس کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس کے اخلاق کیا ہے. تو کسی کو دوستی میں پہچاننے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. یا تو اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو، یا اس کے ساتھ معاملہ کرو، کوئی بھی معاملہ لین دین کا، پیسوں کا. یا تیسرے نمبر پر اس کے ساتھ سفر کرو تو پتہ چلتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو پرکھ کر کے کسی کو دوست بنانا چاہیے. ایک دم سے کوئی دوست نہیں بناتا، اور یہ بے وقوفی اور حماقت ہے کہ کسی کو امتحان کے بغیر اور تجربے کے بغیر کسی کو اپنا دوست بنا لے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب دنیا کے عقل مندوں کا یہ حال ہے کہ وہ پرکھنے کے بعد جا کر کے دوست بناتے ہیں، تو جو عقل دینے والا، جو دانش دینے والا، جو فہم دینے والا، جو عقلوں کا مالک اور عقلوں کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوستی رکھتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ، اور میرا رسول دوستی رکھتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور مؤمنین دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے. یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے ذریعے سے اللہ آزماتا ہے کہ آیا میرا بندہ جس سے میں نے یہ وعدہ لیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے اپنے بندے سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا. ان اللہ اشتری، اللہ خریدنے والا ہے، ہم بیچنے والے ہیں. ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیا ہماری جان اور مال کو، بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں کہ وہ ہمیں جنت عطا کرے گا. دنیا میں خریدار پیسے دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. تو ظاہر سی بات ہے کہ جان کے اندر مسائل آ گئے نماز کے بھی، جان میں مسائل آ گئے روزے کے بھی. کہ آیا انسان سخت گرمی میں روزہ رکھتا ہے یا پانی پیتا رہتا ہے؟
سخت گرمی کے اندر انسان روزہ رکھتا ہے یا اللہ کی بغاوت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ امتحان لیتے ہیں نماز کے بعد میں بھی، نماز کے ذریعے سے بھی امتحان لیتے ہیں کہ آیا میرا بندہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، یہ میرے حقوق کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ تو مال جان کا مسئلہ ہوا، آیا یہ اپنا وقت اللہ کے لیے لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، یہ فجر میں اٹھتا ہے یا نہیں، یہ ظہر میں نماز پڑھتا ہے یا نہیں، عصر میں اپنی تجارت میں مشغول رہتا ہے یا تجارت میں مشغول اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ مغرب میں کھانے میں مشغول رہتا ہے، جیسا کہ عمومی طور پر بہت سارے احباب کے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ افطاری کے موقع پر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، ایک فرض کو تو ادا کیا لیکن دوسرے فرضوں کو چھوڑ دیتے۔ اس وقت بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سخت گرمی کی وجہ سے روزہ تو رکھا ہے لیکن فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے، حالانکہ فرض نماز ایک مستقل عبادت ہے اور روزہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان نمازوں کو چھوڑ دے، لیکن سحری کھا کر کے سوتے ہیں تو فجر کی نماز غائب، اتنا لمبا قیام سونے کا کہ ظہر کی نماز غائب، عصر کی نماز پڑھی تو پڑھی، مغرب افطاری کی نظر ہو گئی اور عشاء پھر کاہلی اور سستی کی نظر ہو گئے، اور جب فرض ہی ادا نہیں ہوا تو تراویح کہاں سے ادا ہوگی؟ ہمارے بزرگان دین اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ قلت طعام، کم کھانا، اپنے کھانے میں احتیاط ہو۔ یقیناً یہ مسئلہ ضرور ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے مطابق کھائے، اور صوفیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نیت سے کھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوت پیدا کرے گا، اور اس قوت کے ذریعے سے میں روزے میں ہمت کر سکوں گا، عبادت کر سکوں گا، اٹھ پاؤں گا، نماز پڑھ سکوں گا، اس نیت سے ضرور کھائیں، اور یہ کھانا عبادت ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اکابر کے حالات میں جو تم پڑھتے ہو کہ بہت معمولی سا کھانا ہوتا ہے، حضرت فرماتے تھے لیکن تم لوگ جوان ہو، جوانوں کو اپنی طبیعت کے مطابق کھانا چاہیے، لیکن نیت یہ ہو کہ اس کھانے کے ذریعے سے میں اللہ کے فرائض کو ادا کروں گا، میری کمر سیدھی رہے گی، میں دن بھر روزہ رکھ پاؤں گا، لیکن کھانے میں احتیاط پھر بھی ضروری ہے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ سحری کا حال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ حفظ ما تقدم، حفظ ما تقدم کا مطلب یہ ہے کہ جو دن آ رہا ہے اس کی بہت ساری تیاری پہلے سے پیٹ میں کر لی، اور ہماری افطاری کا حال یہ ہوتا ہے کہ تلافی مافات، یعنی جو ہمارا دن گزرا ہے اس میں جو کچھ کسر باقی ہے وہ ہم افطاری کے اندر پوری کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھائیں، اس سے انکار نہیں، ہمارے اکابر بھی فرمایا کرتے تھے کھائیں لیکن احتیاط پھر بھی رکھیں، اتنا بھی نہ ہو کہ فجر کی نماز ہماری غائب ہو جائے، ظہر کی نماز ہماری غائب ہو جائے، ایک فرض کو ادا کیا اور دوسرا فرض ہمارا رہ جائے۔ نماز محتم بالشان عبادت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے جب ہماری جان اور مال کو خرید لیا ہے تو وہ ہماری جانی عبادتوں کے ذریعے سے بھی ہمارا امتحان لے گا کہ آیا یہ میرے فرائض کو ادا کرتا ہے یا اپنا بدن کاہل بنا کر سوتا رہتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ مال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیا کرتا ہے ہمارا کہ آیا یہ مال میرے راستے میں خرچ کرتا ہے یا شیطان کی اتباع کر کے میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان یہ تم کو کہتا ہے کہ تم فقیر بن جاؤ گے، اگر تم نے مال خرچ کیا، زکوٰۃ میں دیا، صدقے میں دیا، عطیات میں دیا، للہ میں دیا تو تم فقیر ہو جاؤ۔ وہ تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم کو کہتا ہے کہ نہیں، تم فقیر نہیں بنو گے، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ پھر ایک بات اور سمجھے میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عادت ہے عجلت کے ساتھ لینے کی، یہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے جب دیا ہے تو مجھے فوری طور پر اس کا نفع ہونا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط، فرمایا کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے۔ یاد رکھو دنیا میں قرض حسنا کی تعریف کچھ اور ہے،
دنیا والے قرض حسنہ کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ میں نے قرض لیا اور سامنے والا میں جو ہے اس کے قرض کو پھر ادا کر دوں، یہ قرض حسنہ کہہ رہے ہیں دنیا والے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندو جو تم نے میرے غریبوں کو دیا، الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کی مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، اس میں مومنین کے اوپر تم نے واجب زکوٰۃ کو جو دیا ہے یا نفلی صدقہ جن کو بھی تم نے دیا، نفلی عطیہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہی ہو، ہاں واجب صدقات جو ہیں وہ مومن ہی کو دے سکتے، تو تم نے جو دیا ہے آیا یہ دینے کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مسئلہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ کم ہو گیا، جیسے شیطان تم کو کہہ رہا ہے، یہ ہرگز دھوکے میں نہ آنا، میرا حال یہ ہے کہ میں تمہیں اضعاف مضاعف بہت کچھ بڑھا کر دوں گا۔ دنیا کا حال یہ ہوگا کہ تھوڑے سے مال میں وہ برکتیں ہوگی، جو زیادہ مال سے کام نہیں بنتا تھا وہ تھوڑے مال سے بن جائے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی اللہ بیماریوں سے حفاظت کر لیتا ہے، کبھی حالات سے حفاظت کر لیتا ہے، کبھی پریشانیوں سے حفاظت کر لیتا ہے، کبھی کم خرچ میں کام ہو جاتا ہے، کبھی معاونین اس کے کھڑے ہو جاتے جو اس کا تعاون کرتے ہیں، جس سے اپنا مال بچ جاتا ہے۔ یہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے عطائیں ہیں، یہ بخششوں کے راستے ہیں جو ہم نے اس کو دیا ہے۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہوا، اور آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا، اعلیٰ درجے کا مقام تمہیں عطا کروں گا۔ یہ ہے قرض حسنہ کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ جب قرض حسنہ بولتے ہیں فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی درجہ بڑھا کر کے اللہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ اور ہمارے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ کوئی اس کو 5 پیسہ دیتا ہے تو اس اللہ کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ اس کا 100 گنا دنیا میں نہ دے دے۔ خوب یاد رکھے میرے بھائی، اسے بخل نہ کرے، اسے فقیری نہیں آتی، اسے غریبی نہیں آتی، بلکہ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال کے اندر تو حکمن ناپاکی رہتی ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نفس بھی گندا رہتا ہے، بخل کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور بخل کی وجہ سے جتنے معاصی ہو سکتے ہیں وہ سارے ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان ہم کو ڈراتا ہے کہ تم فقیر بن جاؤ گے اگر تم نے مال کو زکوٰۃ میں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں تمہیں بہت سارے راستوں سے عطا کروں گا، تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دوں گا، اور آخرت میں اجر عظیم عطا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو لوگ اکثر مال والے ہیں دنیا میں، وہ قیامت کے دن اقلون، بہت کم ثواب والے ہوں گے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں مال تو بہت جمع کیا، لیکن مال کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس کو دیا نہیں، جیسے اللہ نے ہم سے مانگا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم سے مانگا اور ہم نے نہیں دیا، تو اکثرون مالا فی الدنیا واقلون ثوابا فی الآخرہ، آخرت میں ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر یہ کہ وہ آدمی جس نے ادھر بھی خرچ کیا، ادھر بھی خرچ کیا اور ادھر بھی، یعنی چاروں طرف دیتا رہا، وہ اکثرون مالا واکثرون ثوابا، وہ دنیا میں مال کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہوگا اور آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو جنہوں نے اپنے مال کے حقوق کو ادا کیا وہ ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ قیامت میں، اور دنیا میں مال کے اعتبار سے بھی، اور جنہوں نے مال کو اپنے پاس رکھا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو وہ ثواب کے اعتبار سے کم ہوگا۔ جہاں تک واجب زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اس پر تو حق تعالیٰ جل شانہ وعما نوالہ نے پہلے ترغیبات بھی بہت بیان فرمائی، میں نے کل بھی کچھ آیات پڑھی جو ترغیبات کی آیات ہیں۔ حق تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ ترغیبات زیادہ مال کے باب میں فرمایا گیا ہے۔ روایتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی باب زکوٰۃ میں بہت ترغیبی مسائل کو بیان فرمایا، بلکہ مال کا مالک بننے کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے کا مسئلہ اور 1 سال کے بعد ادا کرنے کا مسئلہ جس کو ہولان ہول کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک ترغیبی بات ہی ہے۔ اس لیے کہ بندہ اگر آج مال کا مالک ہوا اور صاحب نصاب ہوا، مثلا میراث میں مجھ کو مال ملی
میراث میں مجھ کو مال ملا، یا تجارت میں مجھے آج بہت بڑا نفع ہو گیا اور آج مالک ہوا، اور کل کو شریعت مجھے یہ کہے کہ آج زکوٰۃ نکال دے، تو بندہ جو ہے طبیعت کے اعتبار سے بخیل ہے۔ یہ کہے گا کہ ابھی تو میرے پاس مال آیا ہے اور فوری طور پر زکوٰۃ نکالنے کو کہا گیا، نفس زکوٰۃ کی فرضیت ضرور آ گئی، لیکن ادائیگی اب 1 سال کے بعد ہوگی۔ یہ 1 سال کا فاصلہ اسی لیے رکھا ہے شریعت مطہرہ نے کہ آنے والے مال کو تو کاروبار میں لگا، تیرا نفع ہوگا۔ تو اب نفع کے بعد بھی ہم تجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ جتنا نفع آیا اس میں سے 40واں نکال، تیرا خرچہ بات کر دے، تیری ضرورتوں کو بات کر دے، تیرے قرض کو بات کر دے، اور ان تمام کو بات کرنے کے بعد اگر بچ جاتا ہے تو اس پر تجھے 40واں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے اس میں بھی سہولت اسی لیے دی، اس لیے کہ حق تعالیٰ کی فیکٹری میں بننے والا یہ انسان اللہ جانتا ہے کہ یہ طبعی اعتبار سے بخیل ہے، اس کی طبیعت ہی بخیلی کی ہے۔ اگر ایک دم سے اس کو زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا جائے تو بندے کا حال یہ ہے کہ یہ چمڑی دینے کے لیے تو تیار ہوتا ہے لیکن دمڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ جان تو دے سکتا ہے لیکن پیسہ اس سے جلدی نہیں نکلتا ہے۔ اس لیے تعالیٰ جل شانہ نے ترغیباتی آیات بھی ذکر فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیباتی احادیث بیان فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کو بھی اسی طرح رکھا گیا کہ جس کی بنیاد پر بندے کے لیے ادا کرنے کی سہولت ہو۔ پھر حق تعالیٰ جل شانہ کی کریم ذات کو دیکھیں۔ میں باب زکوٰۃ میں آپ کو فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس کریم ذات کو دیکھیں۔ اس نے یہ کہا کہ اولاً تو احسان مان کہ یہ غریب جو ہے وہ تیری زکوٰۃ کو لے رہا ہے۔ ہمارے بعض صوفیہ کے باب میں آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو یوں دیتے نہیں تھے بلکہ یوں اس کے سامنے رکھ دیتے تھے اور کھڑے ہو کر باادب یوں کہا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ کھڑے ہو کر باادب یہ کہا کرتے تھے، معمولی سا صدقہ ہے اگر آپ قبول فرما لیں۔ یعنی یہ یوں کہا سمجھتے تھے کہ اس کا احسان ہے کہ وہ میرے صدقے کو قبول کر رہا ہے۔ امام غزالی اسی لیے لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے ان لوگوں پر جو ادائیگی زکوٰۃ کے بعد غریبوں کے اوپر اپنا رعب ڈھاتے ہیں، احسان جتاتے، نہ بولنے کی باتیں بولتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا باتیں ان کے ساتھ کرتے۔ فرمایا مجھے تعجب ہے، فرمایا مالدار کو تو چاہیے کہ یہ میری جنت بنانے کا ذریعہ ہے اور اللہ نے میری جنت کی تجارت میں اس کو کھڑا کیا ہے، تو جو جنت دلانے والا ہو کیا ہم اس کو حقیر سمجھیں گے؟ کیا ہم اس کو معمولی سمجھیں گے؟ تو شان کریمی دیکھیے، تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اولاً تو جو کچھ تو خرچ کر رہا ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا تو ہے نہیں، یہ تو میرا ہے، میں نے تجھے دیا ہے، تاہم میں تجھ سے پورا نہیں مانگتا، 40واں مانگتا۔ بلکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا دینے سے امت کے لیے منع بھی فرمایا۔ خوب سمجھو اس بات کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ کی ان مسائل کو اور ان ترغیباتی اور فضائلی بات کو سن کر کل کو سارے زیورات دے دیں اور سارا گھر وقف کر دیں۔ شریعت یہ بھی تم کو نہیں کہہ رہی ہے۔ شریعت نے ہمیں، جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ مولانا نے بیان کیا اور بیان میں زوردار فضائل اور مناقب ترغیباتی باتیں خرچ کی بیان فرمائی، گھر پہ پہنچے تو بیوی نے کہا کہ آپ کے بیان سے میں اتنی امپریس ہوئی اور میری طبیعت پر اس کا اثر پڑا، اور میں نے سارا جتنا سونا اور گولڈ میرے پاس تھا، گلے کے زیورات اور کان کے زیورات، سب کچھ میں نے جو ہے وہ صدقہ کر دیا آپ کے آنے سے پہلے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ تو عجیب و غریب ہے، یہ تو میں نے دوسروں کے لیے کہا تھا، اپنے لیے نہیں تھا یہ۔ تو کہیں آپ یہ نہ کریں، شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا ہے، اس لیے کہ ہم مقام صدیقیت پر نہیں ہیں۔ مقام صدیقیت پر تو عمر بھی نہیں پہنچے، اسی لیے صدیق سارا مال لے کر کے آئے تو نبی نے قبول کر لیا تبوک کے موقع پر، اور عمر آدھا لے کر آئے تو یہ نہیں کہا کہ آدھا کیوں لائے اور آدھا چھوڑ کر کیوں آئے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ مقام صدیقیت پر مقام عمر نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر جب نہیں پہنچ سکتا ہے تو میں اور آپ ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے، حجۃ الوداع میں بیمار ہو گئے، بہت شدید بیمار ہوئے، حضرت عیادت کے لیے پہنچے تو سعد بن ابی وقاص نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں لگتا کہ اب میں واپس جاؤں گا، مجھے لگتا ہے کہ میری موت یہی ہو جائے گی۔
میری ایک بیٹی ہے اور اللہ نے مجھے کافی مال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ 1/3 بیٹی کو دو اور 2/3 2/3 جو ہے وہ وقف کر دوں، صدقہ کر دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں۔ فرمایا آدھا بیٹی کو دو اور آدھا صدقہ کرو، فرمایا نہیں۔ فرمایا 2/3 بیٹی کو دو اور 1/3 صدقہ کرو، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ والثلث کثیر، 1/3 1/3 بھی زیادہ ہے، حضرت نے فرمایا لیکن کر سکتے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ وصیت فقط 1/3 میں نافذ ہوگی، والثلث 1/3 میں، 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا ساتھ تم ابھی نہیں مرو گے، تم ابھی تو زندہ رہو گے، اور اللہ تمہارے ذریعے سے بہت سو کو عزت دے گا۔ کن کو؟ جو آپ کے ہاتھ ایمان لائیں گی، اور بہت سو کو ذلیل کرے گا جو آپ کے ہاتھوں پر ایمان نہیں لائیں گی۔ اور پھر اس میں حضرت نے فرمایا افسوس تو میرے سعد بن خولہ پر ہے کہ جو حج کرنے کے لیے آئے اور مکے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤ، سارا مال خرچ صدقہ کر کے نہ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے سارا مال صدقہ کر دیا اور تمہاری اولاد جو ہے اپنی گردن پر ہاتھ باندھ کر بیٹھی رہے اور یتکففون الناس، لوگوں کے پاس بھیک مانگتی رہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ بھی نہیں کہا، اسی لیے زکوٰۃ میں 40واں حصہ ہم سے مانگا گیا، کل مال ہم سے نہیں مانگا گیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شان کریمی دیکھیے کہ اولاً تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تجھے دینا ہے وہ میرے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، تیرا تو ہے، اس میں سے بھی میں تیرے پاس 40واں حصہ مانگتا ہوں۔ ہاں اگر اس کے علاوہ تو اپنی طرف سے دینا چاہے، نفل عطیہ صدقہ وغیرہ، وہ مسائل اور ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تو کسی غریب کو دیتا ہے تو وہ غریب تیری تلافی کیا کر سکے گا؟ وہ تیری تلافی نہیں کر سکتا ہے، وہ تجھے چائے بھی ہو سکتا ہے نہ پلا سکے، اس کی غربت ہے۔ فرمایا اس کو تو نے دیا ہے، اب تو اس کو بھول جانا، اس کا مولا جو ہے اب اس کی طرف سے تلافی کرے گا، دیا ہوا بھی اسی کا، اور پھر تلافی بھی وہی اللہ کرتا ہے، اضعاف مضاعف۔ اور آگے یہ بھی کہہ دیا واللہ یقبض ویبسط، ہاں میں ہی بند بھی کرتا ہوں، میں ہی رزق میں وسعت بھی دیتا ہوں۔ اگر تیرا بگاڑ ہوگا تو پھر بند بھی ہوگا، اگر تیری وسعت ہوگی تو میں بھی وسعت سے دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی سے فرمایا یا صفیہ لا توکی فیوک اللہ، باندھ باندھ کے مت رکھو ورنہ اللہ بھی باندھ باندھ کر دے گا۔ عام طور پر عورتوں کا مزاج ہوتا ہے نہ دینے کا، پوتلی بنا کر رکھنے کا، اس لیے خاص طور پر عورتوں کو خطاب کیا اور فرمایا باندھ باندھ کر نہ رکھو، اللہ بھی باندھ باندھ کر دے گا۔ تو شان کریمی رب کریم کی آپ دیکھیں، اللہ اکبر، جب ہم سوچتے ہیں اس فلسفے کے اوپر، وہ رب کہہ رہا ہے جب تو اپنے رشتہ دار کو دے رہا ہے، جو صدقہ ہے، جو تو زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے، جو بھی تو دے رہا ہے اپنے رشتہ دار کو، اس سے تو امید نہ رکھنا ہے احسان کی، وہ تیرا احسان کیا ادا کرے گا؟ تیرا مولا تیرا احسان ادا کرے گا۔ ہائے ہائے، دیا ہوا بھی اسی کا، اور پھر اوپر سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں گا، میں تجھے دوں گا، میں تیرا احسان کا بدلہ عطا کروں گا۔ حالانکہ اس کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ تو میرا ہی دیا ہوا دے رہا ہے، لیکن رب کریم کہہ رہا ہے کہ تو رشتہ داروں کو دے کر کے احسان نہ مانگ، اس سے میں دوں گا، غریب کو دے کر کے اس سے امید نہ رکھ، میں دوں گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بعض صوفیہ کا حال تو یہ رہا کہ وہ فرماتے، خود امام غزالی نے لکھا ہے، فرمایا کہ وہ یوں دیتے تھے، سامنے رکھ دیتے تھے اور پھر کہتے تھے ادب کے ساتھ تھوڑا سا صدقہ ہے اگر قبول کر لیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ ومن والہ نے جو باتیں بیان فرمائی فلسفہ زکوٰۃ کے اندر، اور جو بندے کو ترغیب دی، شوق دلایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انعامات کا جو اس پر وعدہ فرمایا،
کبھی اس کا وعدہ جنت کا ہے، کبھی اپنی طرف سے اضعاف مضاعفہ کا ہے، کبھی اپنی طرف سے مغفرت کا ہے، کبھی اپنی طرف سے دنیا کے اندر وسعت رزق کا ہے، کبھی اپنی طرف سے برکت کا ہے۔ یہ سارے اللہ کے انعامات ہیں۔ پھر اس شان کریمی کا حال یہ ہے، اللہ جل شانہ کی ذات گرامی کا حال یہ ہے کہ وہ رب یوں کہہ رہا ہے کہ تم جب دنیا میں کسی کو دو تو ان سے شکر کی امید بھی نہ رکھو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے بھیجتے تو ان کو تاکید کرتے کہ جب تم اس کو دو تو وہ کیا دعائیں دیتا ہے اس کو یاد رکھ کر آنا اور ہمیں کہنا، ان دعاؤں کو یاد رکھنا اور پھر ہمیں کہنا۔ تو جس کو دیا ان کی دعاؤں کو یاد کر کے دینے والا آتا تھا اور نقل کرتا تھا کہ انہوں نے اس طرح کی دعائیں دی، تو حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی دعا ریپیٹ کر کے ان کو دے دیتے تھے۔ کیوں؟ عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا کہ اس نے جو دعا دی آپ نے بھی اسی طرح کی دعا اس کو دے دی، فرمایا ہاں، دعا کے بدلے میں دعا ہو گیا تاکہ ہم نے جو دیا ہے وہ آخرت میں محفوظ رہے۔ یہ خود امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، یہ ہمارے اکابر کا حال ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ ظاہری اور کچھ باطنی آداب ہیں۔ ظاہری ادب تو یہ ہے کہ نیت ہو، نیت تو ہر عبادت میں ہے، زکوٰۃ میں بھی نیت ہو۔ عدد کی نیت کی ضرورت نہیں ہے لیکن نفس زکوٰۃ کی نیت ہو۔ عدد کا معنی 50، 100، 500، 1000، 2000 یہ بولنے کا، اس کی نیت کی دل میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں بس دل میں۔ پھر زبان سے بولنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بس دل کا ارادہ ہے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ نماز سے پہلے بھی جو نیت زبان سے بولتے ہیں ویسے روایت میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کیا نیت ہو فعل القلب، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ انسان اپنے دل سے یہ ارادہ کرے کہ میں عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، نیت اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ سنت اور فرض کے درمیان فرق ہو جائے۔ سنت بھی تو اسی طرح کی ہے، فرض بھی اسی طرح کی، ظہر عصر میں فرق ہو جائے۔ تو نیت یہ ظاہری ادب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ادب یہ ہے کہ ادا کرنے کے موقع پر اپنا حساب پورا صاف کر لیں اور صاف کر کے پھر ادا کریں، یہ ایک ظاہری ادب ہے، چاہے اس کو علیحدہ کر لیں۔ لیکن باطنی آداب جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے اس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ پہلا ادب بیان فرماتے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو قربان کریں۔ یہ نہیں کہ جو کسی کام کا کپڑا نہ ہو وہ زکوٰۃ میں حساب لگا کر کے ادا کر دے، یا دکاندار جو چاول بک نہیں رہے وہ دے دے، جو گیہوں بک نہیں رہے وہ دے دے، جو کپڑا بک نہیں رہا ہے وہ دے دے، ایسا نہ کرے۔ محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دے، زکوٰۃ میں بھی اور نفلی صدقات کے اندر بھی انسان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ دوسرا باطنی ادب یہ ہے کہ احسان نہ جتائیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، روایت میں ہے لا يقبل اللہ تبارک و تعالی صدقۃ منان، احسان جتانے والے کے صدقے کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر، تکلیفیں پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ظاہری تکلیف پہنچانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو برا بلا کہا جائے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ، اس کے اوپر اپنا احسان جتایا جائے، یہ تو ظاہر ہے۔ اور ایک دوسرا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، من و اذى کا مطلب یہ ہے کہ دینے کے موقع پر اپنا فخر اور اس کی ذلتی، یہ بھی من و اذى میں داخل ہے۔
گویا تم نے اس کو حقیر سمجھا، اس کو ذلیل سمجھا۔ ایسا نہ کریں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ عجب میں مبتلا نہ ہو، بڑائی، شان۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی میں ایک بات اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، فرمایا کہ دینے کے موقع پر اللہ کی رضا مقصود ہو، اپنے دل کے اندر آگے پیچھے نہ ہو۔ آگے پیچھے ہونے کا مطلب دو نہ دو، یا دے دیا تو اس کے بعد دل میں آ رہا ہے نہ دیتا تو اچھا ہوتا۔ یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا من و عزا ہے، گویا کہ تم اپنے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو اور تکلیف پہنچا کر کے اپنے ثواب کو ضائع کر رہے ہو۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھی آئے لیکن اپنی ضرورت کو لے کر کے آیا ہے تو پھر اس صورت میں تم ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو دے دو۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، وہ بائک پر سوار ہو کر کے آیا تو اب اس کو نہیں دینا چاہیے، تیرے پاس تو بائک ہے، بھلا تجھے یہ بائک تمہیں کیا معلوم کہ یہ کسی نے دیا ہو اس کو، تمہیں کیا معلوم کہ کسی اور کا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ اس کے اندر کی ضرورت کیا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی ضرورت کو لے کر آیا ہے تو اس صورت میں یہ نہ دیکھو کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا۔ ہاں ایک روایت میں حضرت نے یہ ضرور فرمایا، دو نوجوان آئے اور حضرت سے سوال فرمایا۔ امام غزالی نے روایت نقل فرمائی کہ دو جوان آئے اور حضرت سے سوال فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری ضرورت کی بنیاد پر میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن تم کما سکتے ہو، تم طاقتور ہو، تم جوان ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو ذلتی والے ہاتھوں سے بچاؤ اور کماؤ۔ یہ ضرور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جو لوگ کما سکتے ہیں ان کو اپنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، ان کو مانگنا نہیں چاہیے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف مسلم شریف میں روایت ہے، دور جاہلیت میں بہت مالدار تھے، بے شمار غلام آزاد کیے اور لوگوں کو صدقہ خیرات وغیرہ۔ اسلام کے بعد حالات آ گئے۔ یہ بھی یاد رکھے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ متقی بنا کر، اسلام دے کر، ایمان دے کر، تقوی دے کر بھی امتحان لیتا ہے کہ یہ دین پر جمتا ہے یا پھر واپس دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ حکیم ابن حزام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی ضرورت کو رکھا، دیا ان کو، دوسری مرتبہ آئے پھر دیا، تیسری مرتبہ آئے پھر دیا، بخاری شریف میں ہے۔ لیکن حضرت نے یہ فرمایا حکیم مانگتے رہو گے تو اللہ مانگتا رکھے گا۔ کیا جملہ فرمایا آپ، مانگتے رہو گے اللہ مانگتا رکھے گا۔ فرمایا پاک دامنی اختیار کرو گے اللہ پاک دامن بنائے گا، غیب سے نظام کرے گا۔ حکیم فرماتے ہیں حضرت ہاتھ لائیے میں بیعت کرتا ہوں کہ آئندہ بالکل میں نہیں مانگوں گا۔ حتیٰ کہ حال یہ ہوا کہ دور صدیقی میں بیت المال میں ان کا حق ہوتا تھا، جو سرکاری حق ہے۔ صدیق اکبر نے دینے کے لیے بلایا، حکیم نے منع کر دیا کہ میں بیعت کر چکا ہوں نبی سے، اب نہیں لوں گا۔ حضرت عمر کے دور میں عمر نے بلایا، فرمایا میں نہیں لوں گا۔ تو عمر نے مجمع کو یہ کہہ کر پکارا کہ اے لوگوں تم گواہ رہنا، قیامت میں حکیم میری پکڑ نہ کرے، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، یہ نہیں لے رہا ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک انسان کماتا ہو تو اس کو چاہیے کہ کما کر کے اپنے فکر اپنے پاؤں پر کھڑا رہے، مانگنے کی عادت نہ بنائے۔ یہ اپنی جگہ مسئلہ مسلم ہے، لیکن ضرورت مند ہے اور اپنی ضرورت کو لے کر آیا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت میں اس کو دینا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ بعض مرتبہ ایک جملہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھلا یہ مستحق کہاں ہے؟ ٹھیک ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، چلیے، لیکن اس کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نفلی صدقہ بھی تو دے سکتے ہیں اس کو، اس کی ضرورت میں کچھ نفلی صدقہ بھی تو ہم دے سکتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے کہ ایک مرتبہ میں حضرت والد صاحب کے ساتھ میں اور میرے بھائی حضرت مولانا رفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ گاڑی میں جا رہے تھے۔ چوراہے پر گاڑی روکی، سگنل تھا اس لیے گاڑی روکنا پڑا۔ تو ہمارے وہاں بھی جب گاڑی رکتی ہے چوراہوں پر
تو مانگنے والے آ جاتے ہیں سگنل کے اوپر. تو مانگنے والے آ گئے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کچھ دیا. ظاہر سی بات ہے یہ جو کچھ دیا ہوگا وہ نفل صدقہ ہے. مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر کے آیا تھا, جوش تھا ایک مسئلوں کا, تو میں نے کہا ابا جی یہ مستحق کہاں ہوتے ہیں؟ مستحق نہیں ہوتے ہیں, ان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے, یہ تو مانگنے کی عادت پڑی ہے ان کو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں بچوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا بیٹے اللہ بھی ہم کو بغیر مستحق کے ہی دیتا ہے, بغیر استحقاق کے دیتا ہے, ورنہ ہم بھی کہاں مستحق ہیں. ہم نے اس رب کے کون سے فرائض کو ادا کر لیا اور ہم نے ان کے کتنے فرمانوں کو ادا کیا, وہ بھی بغیر استحقاق ہی کے ہم کو دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی صدقے میں اگرچہ یہ مستحق نہیں ہے, یعنی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے, ہم ان کو کچھ دے دیں. ہمیں کیا معلوم کہ ان کے اندر کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سی مرتبہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کے اندر کی ضرورت کیا ہے. تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, ادب یہ ہے کہ احسان نہ جتاؤ, تکلیفیں نہ پہنچاؤ, برا بلا نہ کہو, طعن و تشنیع نہ کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو قرض دیا تھا اور سفر میں آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت پڑی. لوگوں نے آپ سے یوں کہا کہ حضرت یہ مکان کے سائے میں کھڑے رہے, حضرت دھوپ میں کھڑے رہے لیکن سائے میں کھڑے نہیں رہے. آگے چل کر کے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ میں اس مکان کے سائے میں اس لیے کھڑا نہیں رہا کہ میں نے اس مکان والے کو قرضہ دیا ہے, کہیں اس کے بدلے میں نفع لینے والا نہ ہو جاؤں. آپ انداز لگائیں, حالانکہ یہ کوئی نفع نہیں. تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب باطن ایک یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس طرح جو ہے ہم احسان نہ جتائیں, تکلیفیں نہ پہنچائیں, نہ زبان سے نہ اپنے دل سے نہ اپنے ارادوں سے. ارادوں کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ اپنا فخر, اپنا غرور, اپنا تکبر, اپنی شان, اپنی برائی اور ان کو حقیر سمجھنا, ان کو ذلیل سمجھنا, ان کو معمولی سمجھنا, یہ سب کی سب باتیں جو ہے یہ تحقیر کے اندر داخل ہے, ہمیں عذاب ایذا پہنچانے میں داخل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایسا کام نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چوتھا ادب یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہمارا مال وہ کسی متقی کو ملے, تقوی والے کو ملے. آپ نے روایت نقل فرمائی لا ناکل الطعام تقی ولا یاکل طعامک الا تقی. اللہ کے حبیب کا فرمان نقل کیا کہ ہم متقیوں کا کھانا کھانے والے بنے اور ہمارا کھانا بھی متقی کھائے. معلوم ہوتا ہے کہ سر فہرست اپنے واجب یا نفلی صدقات کے اندر جو نیک آدمی ہیں ان کا انتخاب کرے. دوسرے نمبر پر حضرت فرماتے ہیں کہ اہل علم کو مقدم رکھیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے صدقے کو اہل علم کو دیا کرتے تھے, اور اس کی وجہ ذکر فرمائی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ اہل علم ہی کو دیتے ہیں اور عام لوگوں کو نہیں دیتے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل علم اشتغال بھی دنیا اختیار کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے دین کا کام کون کرے گا. میں اس لیے ان کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ اپنے کام میں لگے رہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے علوم متعدی ہیں جو بہت ساروں کو فائدہ دینے والے ہیں, اس لیے میں ان کو دیتا ہوں. تو تقوی اور اس کے ساتھ اہل علم. اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ بھی ایسے ہو تقوی والے اور اہل علم جو توحید پرست ہو, اور توحید پرست ہونے کے ساتھ ساتھ سائلانہ زندگی نہ گزارتے ہو, یعنی جن کی زندگی مانگنے والی نہ ہو, سائلانہ زندگی ان کی نہ ہو, جو لا یسألون الناس الحافہ ہو, جو لپٹ لپٹ کر سوال کرنے والے نہ ہو, بلکہ وہ چھپانے والے ہو اپنے آپ کو. روایت میں آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان کا مال جو ہے وہ انسان کے لیے باعث خیر بنتا ہے, اور کبھی باعث شر بنتا ہے, اور کبھی باعث سر بنتا ہے. حضرت بخاری شریف کی روایت ہے. باعث خیر تب بنتا ہے جب نیک نیت سے اس نے
اس مال کو کمایا، اور مثلا نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ گھوڑا، اونٹ وغیرہ، اور نیک نیتی سے کہ میں اس کو دین کے کام میں استعمال کروں، یہ باعث خیر ہے۔ اور جس نے گھوڑا، اونٹ سواری یا مال وغیرہ لیا اور بری نیت کے ساتھ، غرور اور تکبر کی نیت کے ساتھ، شان بتانے کی نیت کے ساتھ، فخر کی وجہ سے، فرمایا وہ باعث شر ہے، اس کے لیے گناہ کا ذریعہ ہوگا۔ اور کبھی انسان اس لیے بھی رکھتا ہے، مثلا حضرت نے فرمایا کہ گھوڑا اس لیے رکھا ہے کہ کوئی اس کو ضرورت مند سمجھ کر کے دینے نہ آئے، وہ اپنی غریبی کو چھپانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن سے متعلق کہا گیا لا یسألون الناس الحافا۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اگرچہ اہل علم ہو لیکن سائلانہ صفت اس کی نہ ہو، اس کی مانگنے کی عادت نہ ہو، بلکہ وہ اپنی ضرورتوں کو چھپانے والا ہو۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایسو ہی کو تلاش کر کے دینا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اپنا مال کو خرچ کرو جو عیالدار ہو، ذو عیال ہے، جن کے آل اولاد زیادہ ہے، جن کے بچے زیادہ ہیں، اور اس کی کمائی اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، وہ یقیناً جاب بھی کر رہا ہے، وہ نوکری بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مثلا اس کی تنخواہ 15,000 ہے اور اس کے 6 بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کو اپنے ماں باپ کا بھی خرچہ ادا کرنا ہے، ذو عیال ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی تلاش کر کے دینا چاہیے۔ اور 5ویں صفت بیان فرمائی کہ وہ مریض اور پریشان حال ہو، ایسوں کو بھی تلاش کر کے دینا چاہیے، جو بیچارے بیمار ہیں، جو دوا دارو نہیں کر سکتے، جو علاج و معالجہ نہیں کر سکتے، جن کی غریبی کی وجہ سے وہ اپنے بستر میں تڑپتے رہتے ہیں، ان کا تعاون اور ان کی مدد، یا جو بیچارے پریشان حال ہیں اور وہ اپنی پریشانیاں سہ بھی نہیں سکتے اور کہہ بھی نہیں سکتے، نہ سہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ میں بالقصد کتاب میں دیکھ کر بول رہا ہوں، یہ احیاء العلوم ہے، میں احیاء العلوم کے حوالے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اپنے زکوٰۃ اور اپنے واجبی اور نفلی صدقات کے باب میں کچھ آداب بیان فرمائے ہیں کہ اپنا پیسہ کیسے لوگوں پر لگانا چاہیے۔ ویسے ہر ایک کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں جو ضرورت مند ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ رب کریم کی ذات وہ ہے کہ اس ذات عالی نے اپنے بندوں کو جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو دنیا میں یہ بشارتیں سنائی ہے کہ اگر تم نے میری مخلوق کے اوپر خرچ کیا تو میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا، دنیا کی ضرورتوں کو بھی اور آخرت کی ضرورتوں کو بھی پورا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، میری محبت میں دینا۔ اگر میری محبت میں یعنی اللہ کی محبت میں دیا ہے تو میں دوں گا، اس لیے نہیں کہ رشتہ داری میں اچھا لگے یا یہ میری تعریف کرے یا یہ سب جگہ میرا نام بیان کرے، اس لیے نہیں، یہ تو تم نے ریا و نمود کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ تعالی، جس نے سنانے کے لیے کام کیا اللہ سب کو دنیا میں سنوا دے گا کہ ہاں حاجی صاحب نے دیا، قاضی صاحب نے دیا، فلاں نے دیا، مولانا نے دیا، دنیا میں سنوائی ہو گئی۔ من رأى رأي اللہ، اور جس نے دکھلاوے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا کام دکھلا بھی دے گا۔ جب قیامت کے دن حق تعالیٰ جل شانہ کی خدمت میں پہنچے گا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے تقاضے تو ہم نے دنیا ہی میں پورا کر دیا، تو نے سوچا تھا نا ریاکاری ہو، تو نے سوچا تھا کہ لوگوں کے درمیان تیری عزت کے کلمات بولے جائے، وہ تو سب دنیا ہی میں ہم نے کر دیا، اب آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں، جاؤ دنیا میں سب کچھ مل گیا، تمہیں عزت ملی، تمہارے نام کی تختیاں لگی، تمہاری شان و شوکت کے مسئلے ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس لیے ہماری محبت پر جو، اسی لیے اللہ نے شرط لگائی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
بہت اچھی بات ہے، اس مبارک مہینے میں لوگوں کے خرچ کی بہت عادت ہوتی ہے، ماشاءاللہ اللہ بہت مبارک فرمائے اور ہمارے عطیات کو اور ہمارے خرچ کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے، اور اب تعالیٰ جل شان ہو تمام طرح کے شرور فتن سے بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مانگنے والا جب ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنا محسن سمجھیں، اس کو اپنا محسن سمجھیں۔ یہ ضرور ہے کہ مانگنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنی عادت نہ بنائیں، جیسے میں نے بیان کیا کہ نوجوان آئے تو حضرت نے یہ فرمایا کہ تم کما سکتے ہو، بلکہ روایت میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مانگنے کے لیے حضرت کے پاس آیا، حالانکہ حضرت تو کتنے سخی تھے، لیکن کیا فرمایا حضرت نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہاڑی لو، رسی لو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور مارکیٹ میں لا کر بیچو، یہ اچھا ہے بنسبت مانگنے کے۔ کوئی تمہیں دے اور کوئی نہ دے، کوئی ذلیل کرے تمہیں، اس کے بجائے یہ کاروبار کر لو، یہ اچھا ہے۔ کسی صحابی کو آپ نے فرمایا جنگل میں جاؤ، گھاس کاٹو اور اس کو لا کر مارکیٹ میں بیچو، یہ اچھا ہے کسی کے پاس سوال کرنے سے۔ یہ ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان کو کہا گیا۔ جہاں مالداروں کو یہ کہا گیا کہ لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تم دو اور ان کو اپنا محسن سمجھو کہ یہ تمہاری جنت بنا رہے، اور تم نے جو ان کو دیا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو دیا ہے، ان کو نہیں دیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ ہر رزق کا رزق پورا کرتا ہے، امیر کو کاروبار کے ذریعے سے اور غریب کو امیروں کے ذریعے سے، تو دینے والا تو اللہ ہی ہوا۔ اب میں نے جو دیا ہے کسی غریب کو، وہ غریب کو نہیں دیا، حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھ میں گیا۔ تو جہاں مالداروں کو یہ کہا گیا ہے وہاں غریب کو بھی یہ تعلیم دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کھانے والے بنو، اپنا مزاج سائلانہ نہ بناؤ، اپنا مزاج مانگنے والا نہ بناؤ۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جس نے مانگنے کی عادت بنائی، بخاری شریف کی روایت ہے، کپ کپا دینے والی، ڈرا دینے والی، بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن یہ سارا گوشت اتر جائے گا، اور آپ دنیا میں تصور کریں کہ یہ گوشت نکال دیا جائے اور اندر کا ڈھانچہ کھل جائے تو انسان کیسا لگتا ہے۔ قیامت کے دن یہ سارا گوشت اتر جائے گا اور فرشتہ اعلان کرے گا یہ وہ انسان ہے جس کو دنیا میں مانگنے کی عادت تھی، یعنی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تو انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس نے مانگنے کی عادت بنائی تھی۔ ہر وقت یہ لوگوں کے سامنے سوال کرتا رہتا تھا، مانگتا رہتا تھا، اللہ چہرے کے گوشت کو اتار دے گا۔ اس لیے دونوں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری تعلیم۔ ادھر مالداروں کو کہا کہ اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھو، ان کو داد دپت نہ کرو، برا بھلا نہ کہو، ان کو محسن اپنا سمجھو، اور غریبوں پر خرچ کرو، تعاون کرو، مدد کرو، یتیموں کی، بیواؤں کی، رشتہ داروں کی، مدارس کی۔ اس وقت جو ہے آپ کے سامنے یہ مدارس ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ مدارس اگرچہ مسبب الاسباب اللہ ہی ہے، اور میں تو ہم علماء کو اور سب سے پہلے میری ذات کو میں کہتا ہوں کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مبارک مہینہ ہے، اللہ کے سامنے رجوع کریں، اسباب تو وہی بنانے والا ہے، وہی اسباب تو بنانے والا ہے، مبارک مہینہ ہے، ہم اس اللہ کے سامنے رجوع کریں اور مانگے کہ اللہ اگلا سال تو ہی چلانا۔ ہم علماء کو اللہ کے سامنے رو رو کر مانگنا چاہیے، مسبب الاسباب کے سامنے ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے رمضان کے مہینے میں اپنے رب کو خوب منانا چاہیے۔ اور بھائی جیب خالی ہوتا ہے تو مانگنے کی مزہ بھی تو آتی ہے۔ جب مدرسے میں ابھی کچھ نہیں ہے تو جی بھی تو لگے گا مانگنے کو کہ میرا سال کیسے گزرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا مزہ بھی تو آئے گا۔ اس لیے ہم علماء کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ برکتہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے، جنوبی افریقہ۔ مدرسے کو 2 مہینے باقی تھے، آپ کے مدرسے کو۔ حضرت نے تو کسی کو نہیں کہا، لیکن مولانا غلام صاحب استانوی صاحب تھے، انہوں نے کسی سے کہا کہ مولانا کے حضرت کے مدرسے میں تعاون۔ 5 لاکھ روپے کسی صاحب نے دے دیے حضرت کو
لے لیے. اس کے بعد ایک صاحب اور آئے 3 لاکھ روپے لے کر یا کچھ اور رقم لے کر, حضرت کے سامنے رکھی کہ حضرت آپ کے مدرسے کے لیے. تو حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے مدرسے کے 2 مہینے باقی ہے, اور 2 مہینے کے لیے وہ جو پہلے صاحب دے گئے وہ کافی ہے, اب مجھے ضرورت نہیں, یہ پیسوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, آپ بھلے غلام کو دے دو, کسی اور مدرسے میں دے دو. تو وہ دینے والے جو دوسرے نمبر پر آئے انہوں نے یوں کہا کہ حضرت آپ ان پیسوں کو رکھ لیجئے, آپ کو اگلے سال کام آ جائیں گے. تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ تھا, بہت پیارا جملہ. حضرت نے فرمایا اگر میں ابھی سے سبب پیدا کر لوں گا تو رمضان میں رونا نہیں آئے گا, میں خالی رہوں گا تو مجھے رونا آئے گا. اگر میرا جیب بھرا ہوا ہوگا تو مجھے رونا کہاں آئے گا. فرمایا نہیں میں نہیں لیتا ہوں, جیب خالی ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے گر گرانے میں مزہ آئے گا. تو ہم علماء کو بھی چاہیے, مدرسے کے نظماء کو اور علماء کو بھی چاہیے کہ تعالیٰ کے سامنے خوب رجوع کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تو ہی ہمارے ذرائع پیدا فرما دے, تو ہی ہمارے اسباب پیدا فرما دے. اور دوسری طرف اسباب کے درجے میں قوم کو چاہیے کہ چونکہ مدارس کے سفراء آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, اس لیے جہاں آپ غربا کا, یتامہ کا, مساکین کا, بیواؤں کا, اپنے اقارب کا, اپنے رشتہ داروں کا تعاون کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, بلکہ اس کو مقدم رکھنا چاہیے. لیکن وہیں پر آپ کا حصہ ہر سال مدارس کے باب میں لگتا تھا, وہ حصہ اب بھی لگنا چاہیے تاکہ مدرسے کے طلباء کے لیے آپ کا حصہ کام آ جائے, اور ان رقومات کے ذریعے سے, آپ کے عطایا کے ذریعے سے, آپ کے تعاون کے ذریعے سے پھر دوبارہ مدرسے لہلہاتے ہو جائیں, اور مدرسے کے طلباء پھر علوم دینیہ میں مشغول ہو جائیں. اور جو ایک متعدی چیز ہے, جو آگے بڑھنے والی چیز ہے, علوم جو ہے وہ پڑھانا, دوسروں کو پڑھانا, تو یہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہو جائے گا. یہ آپ کے لیے وہ سلسلہ جاری ہو جائے گا جیسے کوئی عالم بنا دیا گیا, کوئی حافظ بنا دیا گیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب ہمارے لیے ہر وقت چلتا رہتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم علماء کی طرف رجوع کریں, ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اداروں کا تعاون کریں اور مدارس کی خوب مدد کریں, اس کے ساتھ یتامہ مساکین کا خوب خیال رکھیں. اپنے اڑوس پڑوس میں اگر کچھ لوگ ضرورت مند ہیں تو ان کو بھی دیکھیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو بہت مشہور و معروف واقعہ ہے, لیکن اس پر ایک بات مجھے صرف سنانا مقصود ہے کہ خیال رکھنے کا مسئلہ کیسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, اور کچھ بچے کھیل رہے تھے, اور ان بچوں میں ایک بچہ مایوس سا تھا جو کھیلنے میں دل نہیں لگ رہا تھا. ویسے بچوں کے ساتھ تھا وہ, لیکن دل نہیں لگ رہا تھا اس کا. حضرت گئے کہ یہ بہت مایوس سا لگ رہا ہے. فرمایا بیٹے کیا بات ہے. حضرت بیٹھ گئے اس کے سامنے. فرمایا بیٹے کیا بات ہے, تو یہ سب خوش ہے, تو کیوں نہیں. تو اس نے اپنے راز کو, اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کی, لیکن حضرت کے بار بار پوچھنے پر اس بچے نے یہ کہا کہ میرے ابا احد میں شہید ہو گئے, میری والدہ کا دوسرا نکاح ہوا, لیکن میرے جو دوسرے والد ہیں وہ میری کفالت نہیں کر سکتے, یعنی ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ مجھے عید کے دن اچھے کپڑے پہنا سکے, نہ میری والدہ کی حیثیت ہے. تو میں مغموم ہوں اور میں اپنے والد مرحوم کو یاد کرتا ہوں جو احد میں شہید ہو گئے, کہ آج وہ ہوتے تو مجھے اچھے کپڑے پہناتے, میرے پاس نہیں ہے. ان سب بچوں کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, واپس لے کر کے آ گئے. اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر کے گھر آئے اور بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی اس کو تیار کرو, اور حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر آتے ہو آپ اس کو پہناؤ, میں اس کا انتظار کر رہا ہوں, یہ تیار ہو جائے تو پھر میں چلوں گا. اور جب وہ بچہ تیار ہوا تو حضرت لے کر گئے. مجھے یہ واقعہ تو خیر مشہور ہے, مجھے اس پر حضرت معلم یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بیان کرنا ہے. حضرت نے فرمایا ساری دنیا نبی کا انتظار کر رہی ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے, اور نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہے ہیں. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں کی کفالت اور بیواؤں کی کفالت اور غریبوں کی اور مسکینوں کی اور اپنے غریب رشتہ داروں کا تعاون یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن وہیں پر اہل مدارس میں پڑھنے والے طلباء یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں, اور جیسے ہر سال آپ اپنے عطیات کے ذریعے سے مدرسوں کو نوازتے ہیں, اس سال بھی مدرسوں کو نہ بھولے, چونکہ سفراء تو آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے,
اس لیے آپ کا اخلاقی فریضہ یہ ہوگا کہ آپ مدرسوں تک پہنچا دیں تاکہ دوبارہ مدرسوں کی تعلیم جاری ہو جائے۔ حق تعالی جل شانہ و منوالہ ہم تمام کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے حفاظت فرمائے، دکھلاوے سے حفاظت فرمائے، نام و نمود سے حفاظت فرمائے، برائی سے اور شان سے اللہ حفاظت فرمائے، اور بڑے بول بولنے سے اللہ حفاظت، بڑے بول نہ بولے، اللہ کو بڑے بول پسند نہیں کی۔ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے دینے والے بنائے، مانگنے والے نہیں بنائے۔ مجھے حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی جو حضرت نے انگلینڈ کی سرزمین پر اور یو کے کی زمین پر کہا تھا، اور وہ بات میں نے پہلے بھی کسی جگہ نقل کی۔ حضرت مولانا نے اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا تھا کہ جب تم لوگوں کے پاس اپنے غریب رشتہ داروں کے خطوط آتے ہیں تو تم نام دیکھ کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، یہ تو پیسے مانگتے ہوں گے، یہ کہہ کر کہ تم حقارت کے ساتھ، فرمایا یہ بھی تحقیر میں داخل ہے، یہ جو تم نے اس کے خط کو نہیں پڑھا اور ڈال دیا کچرا پیٹی میں، ڈسٹبن میں، یہ بھی حقارت میں داخل ہے۔ فرمایا اللہ کا احسان مانو کہ تمہیں دینے والے بنائے، لینے والے نہیں بنائے، ورنہ وہ اللہ قادر ہے کہ کل کو ان کی جگہ ہمیں کر دے اور ہماری جگہ ان کو کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا احسان مانے۔ اللہ جل شانہ ہمارے عطیات کو بہت قبول فرمائے، اور جو لوگ رمضان میں ماشاءاللہ امت پر خرچ کر رہے ہیں اور پوری امت لگی ہوئی ہے خرچ کے اندر، اللہ سبھی کے عطیات کو دینے کو بہت قبول فرمائے، شرور فتن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أوصانا ولمن حق علينا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم۔